والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين حضرات ذوالفقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف مسجد حاضرہ میں انعقاد پذیر ہے۔ جو اسلامی بھائی میری آواز کو سن رہے ہیں وہ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد کی رونق کو دوبارہ کریں۔ حضرات ذوالفقار، دینی مجلس میں بیٹھنا، وہاں پہ شمولیت اختیار کرنا، وعظ و نصیحت اور نعت خوانی سننا، یہ بڑا باعث ثواب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ کسی دینی مجلس میں شامل ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اس میں بیٹھ کر اللہ پاک، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام اور اولیاء کرام، صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت یا جس کا بھی تذکرہ ہو وہ بیٹھ کے سنتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو 1000 نوافل ادا کرنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دینی محافل مجالس میں بیٹھنے، اس کے اندر ذکر و اذکار سننے اور اپنے روح ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے، دینی محافل میں بیٹھ کر انسان کو کافی علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور علم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے عقیدے کے ساتھ وابستگی نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ سے پوچھا گیا حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جائے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کسی دینی مجلس میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں سنا کرو، جتنی نعتیں سنو گے اتنا تمہارا ایمان مضبوط بھی ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو یقیناً اتنے بڑے بڑے شاعر جو گزرے انہوں نے نعتیں لکھی اور اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا کی تعریف بیان فرمائی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اگر انہی الفاظ پہ غور کیا جائے کہ یہ کم بختوں اور بد مذہبوں کا کام نہیں ہے کہ وہ محفلیں سجائیں، یہ تو محبوب لوگوں کا کام ہے کہ وہ محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں، اور سرکار کی طرف سے جس کو اجازت ہوتی ہے وہی محفلوں میں آتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں جہاں کہیں بھی آپ کو میسر ہو، آپ کو موقع ملے، دینی محافل دینی مجلس میں بیٹھا کریں، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت و اولیاء کرام اور صالحین کی باتوں کو سنا کریں، ان کی سیرت کو سنا کریں، ان کے احوال پہ غور کیا کریں کہ دین کے معاملے میں انہوں نے کتنی سختی برداشت کی اور کس قدر مطلب کہ صحبتیں ان کو ملی، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں آپ مطلب کہ پوری دنیا میں آپ کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت بادشاہ وقت نے آپ کو کہا کہ آپ کو میں چیف جسٹس بناؤں گا، قاضی القضہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اس کے لائق ہوں تو تب بھی یہ میں ڈیوٹی نہیں کروں گا، اگر اس کے میں لائق نہیں پھر تو بدرجہ اولا میں یہ ڈیوٹی کر نہیں سکتا۔ تو بادشاہ کو برا لگا کہ ایک بادشاہ کسی کو چیف جسٹس قاضی القضہ بنانا چاہتا، وہ بننا نہیں چاہتا۔ تو آپ غالباً 10 درے یا 30 درے مارنے کا انہوں نے کہا، آپ کو قید بھی کیا، آپ کو وزیر خزانہ، مالیات کا سربراہ، مالیات کو کس طرح خرچ کرنا ہے اس کا وزیر بنانا چاہا۔ تو آپ نے صریح طور پہ اس کا بھی انکار کر دیا کہ میں پورے شہر اور پورے ملک کے معاملات کو اگر میں نے کسی غریب تک یہ مالیات کے معاملات نہ پہنچائے تو اس وقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میں حساب کیسے دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن بادشاہ وقت کی جو ڈیوٹیاں تھیں وہ قبول نہیں کی۔ آج حال یہ ہے کہ مال کی خاطر، دولت کی خاطر یہ جو اپنے آپ کو مولانا اور بڑا کچھ لکھتے ہیں، لوگوں کی چوری چھپانے، منہ میں داڑھی بھی ہے، مولانا بھی کہلاتا ہے، اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے۔
جناب ڈیزل صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں، اس قدر دین سے دوری اور لوگوں کی جو چوریاں ہیں، لوٹ مار ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی، قتل و غارت نظر نہیں آتی؟ آج ہزارہ کے اندر اپنی سیاست چمکانے کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ اپنے دور میں 150 بچہ تو نے پشاور کے اندر مروایا، اس وقت تمہیں خیال نہیں تھا۔ 14 بندے منہاج القرآن کے تو نے ماڈل ٹاؤن میں مروائے، اس وقت تمہیں انسانیت کا درد نہیں اٹھتا تھا، آج تمہیں درد اٹھ رہا ہے۔ بے حیا عورت، وہاں پہ کالے کپڑے پہن کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہو کہ ہم جو ہے وہ قوم پرست اور پوری قوم کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ تمہارے چھوٹے مکروہ چہرے تمہارے انداز بتاتے ہیں کہ صرف تمہیں کرسی اور سیاست سے محبت ہے، بندوں سے اور انسانیت سے کوئی محبت نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ان سیاستدانوں کو صرف ہمارے ووٹوں سے کام ہے۔ ہمارے جسم، ہماری بھوک، ہمارے اخراجات، ہمارے بچے یہ خود لندن کا پانی پیتے ہیں، اور ہمارے باسا کے پائپ لانے اس میں گٹر کا پانی شامل ہے، ہمارے بچے ان پانیوں کو پیتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ خود اپنی اولاد کو لندن اور پیرس کے رہائشی کر کے وہاں پہ آرام سکون سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے بچے 2 وقت کے کھانے کو ترستے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے اندر ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو ملک و قوم کی فلاح کے لیے، ملک و قوم کے فائدے کے لیے، ملک و قوم کی نگرانی کے لیے یہ کام کرے، اور قوم جو ہے وہ، ملک جو ہے وہ خوشحال ہو۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان دامت برکاتہ عالیہ کو نکال کے نااہل عبدالخبیث کو انہوں نے لگا دیا۔ یہ رویت حلال جو نااہل، پلے درجے کا نااہل اور حلالہ کرنے والا بندہ، جس نے اپنی مسجد میں، بادشاہی مسجد میں حلالہ سینٹر کھولا ہوا۔ یہ حلالہ سینٹر کیا ہوتا ہے کہ اس سے علیحدہ سے پوچھ لینا، میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بتاؤں گا، کیوں جی آپ؟ تو اسی لیے یہ فساد چودھری جو ہے، اس نے ایسے سسٹم پرابٹ کو اب رویت حلال کا چیئرمین بنایا کہ جس طرح چاہیں گے اس سے کام کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے اوپر خیر و عافیت فرمائے۔ جس طرح دین سے دور حکمران ہمارے نصیب میں آئے ہیں، جس طرح غریب لوگ چکی میں پیس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رحم کرم فرمائے، دیندار، ملک و قوم کو سمجھنے والا، نظام مصطفیٰ کو لانے والا، حرمت رسول کو لانے والا اور ختم نبوت میں کام کرنے والا حکمران نصیب فرمائے۔ آج آپ دیکھیں کہ کفار جو ہے کبھی تو کارٹون کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ فلم بنا کر، ابھی ان کفار مردود شیطانوں نے جو فلم بنائی ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر فلمایا گیا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اوپر فلمایا گیا، وہ سین انہوں نے بنائی، 2 گھنٹے کی فلم ہے۔ حضرت بلال حبشی، عمر فاروق، صدیق اکبر، ان شیطانوں نے جس طرح کی جسارت کی، مسلم حکمران 56 ملک ہیں، ایک حکمران ایسا نہیں جو لب کشائی کر سکے، بے حس بے بس
دنیا و مال و دولت کے لالچی کتے آج اپنے نبی کی شان میں بولنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر یہ دین سے دور اور دنیا کے عیش و عشرت میں مستغرق، کسی کی زبان نہیں کھلتی سوائے ایک طیب اردگان جو ترکی کا صدر ہے۔ اس نے تو فرانس کے صدر سے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور کہا مردود اگر میں نے تجھ سے ہاتھ ملا لیا تو قیامت کے دن میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں؟ اور اس نے پورے ملک سے جتنے بھی یہ سفارتکار تھے نکال دیے، جتنے بھی پروڈکٹس تھی ان کی چیزیں ملتی تھی وہ بھی سب کے سب بند کر دیے، تمام کو اٹھا کے سمندر میں بہا دیا۔ آج فرانس کا ایک آدمی ترکی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد حق مومن۔ ہمارے وزراء، ہمارے مشیر، ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم ان کو لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا جواب دیں قیامت والے دن؟ یہ جو 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے تم تنخواہیں لیتے تھے، کیا تمہاری زبان اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نہیں بولتی تھی؟ آج ان کو گالیاں دینا شروع کر دو تو ان کتوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں گالی دی، ہمارے لیڈر کو گالی دی، ہمارے لیڈر کے خلاف بولتا ہے، اسمبلیوں کے اندر کتوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آئے پھر کہتے ہیں جی وزیروں مشیروں کا نہیں، یہ تو مطلب کہ مولویوں کا کام ہے۔ بھائی مولویوں کا کام ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ۔ تو پھر یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا، تم شیطان لوگ کہاں سے مسلط ہو گئے جو تمہاری زبان ہی نہیں کھلتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں؟ تو بہرحال پیارے اسرائیل بھائیوں، کس کس بات پہ رونا مطلب رویا جائے، دل جو ہے وہ کس کس بات پہ غور کرے، جہاں تک ہماری اپروچ ہے، جہاں تک ہم سے بن پڑتا ہے وہ بات ہم ضرور کریں گے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ حق کی بات سے بازار کہیں گے، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم 100 بار کریں گے۔ کیا ممبر و محراب پہ بھی ہم اپنے آقا کی شان بیان نہ کر سکے؟ تف ہماری زندگی پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ ہر محاذ پر، ہر جگہ پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ القاری حضرت علامہ مولانا غلام رسول تبسم قادری دامت برکاتہ عالیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔